کی ایسی کتاب ہے جو کسی بھی قسم کی تحریف سے پاک اور مبرہ اللہ کی کتاب ہے۔ میرے بھائیوں، پہلی بات، قرآن کے فہم کے ساتھ ساتھ قرآن کے تلفظ اس طرح قرآن پڑھیں جس طرح آسمان سے رب نے قرآن نازل کیا ہے، اور وہ کیا ہے؟ قرآن ترتیل کے ساتھ، خوبصورت کر کے، تدبر کے ساتھ۔ ترتیل کا معنی مفہوم بتا کیا؟ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں ترتیل کہتے ہیں ورتل القرآن ترتیلا، ترتیل کا معنی آہستہ آہستہ پڑھنا، نہیں، ترتیل کا یہ معنی نہیں ہے۔ ترتیل کا معنی یہ ہے کہ قرآن مجید کو تدبر، تفکر، ٹھہر کے اس کے حروف کے مخارج اور ان مخارج کی ادائیگی اور پھر ان کی صفات اور غور و فکر کر کے قرآن کو پڑھنا، ساری چیزیں مل کر ترتیل کہلاتی ہیں۔ اور آپ کو پتہ ہے ترتیل کے ساتھ قرآن کو سب سے پہلے کس نے پڑھا ہے؟ کس نے پڑھا ہے؟ سوچیں ذرا۔ نہیں، ترتیل کے ساتھ ٹھہر کر قرآن کو پڑھا، قرآن کو سنایا، سب سے پہلے آسمان پہ بیٹھے ہوئے رب نے۔ اللہ کیا فرماتے ہیں؟ کیا فرماتے ہیں؟ سورۃ الفرقان ہے، وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً وَاحِدَةً۔ کافروں نے اللہ کے نبی کی نبوت پر اعتراض کرتے ہوئے یہ بھی اعتراض کیا، غور سے سنیں، اعتراض کیا، کہنے لگے کہ قرآن کو اللہ نے ایک ہی دفعہ کیوں نہیں نازل کیا؟ سارا قرآن ایک اس طرح پوری کتاب آسمان کے اندر حضرت جبرائیل آتے، لا کر ساری کتاب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جولی میں رکھ دیتے، یہ کتاب آ گئی ہے، یہ اللہ نے نازل کی ہے، اس کے مطابق جو ہے نا وہ آپ لوگوں کو پیغام دیں۔ اللہ ایسا کر سکتا تھا یا نہیں کر سکتا تھا؟ لیکن اللہ نے قرآن کو اس طرح نازل کیا، اللہ نے قرآن کو نازل کیا تھوڑا تھوڑا کر کے، جملتاً واحدہ نہیں، جملتاً واحدہ نہیں، بلکہ تھوڑا تھوڑا ضرورت کے وقت، جب کسی مسئلے کی ضرورت ہوتی، جب کوئی احکام کی ضرورت ہوتی، جب امت کی رہنمائی کی ضرورت ہوتی، اس طرح تھوڑا تھوڑا کر کے حالات کی مناسبت اور واقعات کے تحت اللہ قرآن کو تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کرتے، اور نازل کرنے کا مقصد کیا تھا؟ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ، اے نبی ہم آپ کے دل کو ثابت رکھنا چاہتے ہیں، ہم آپ کے دل کو ثابت رکھیں۔ کیوں؟ جس طرح مشرکین مکہ کبھی کوئی اعتراض لے کر آ جاتے ہیں، کبھی کوئی اعتراض لے کر آ جاتے ہیں، کبھی کچھ پوچھ رہے ہیں، کبھی روح کے بارے میں پوچھ رہے ہیں، کبھی کسی چیز کے بارے میں، اگر اللہ تعالیٰ فوراً قرآن کو نازل کر دیتے تو اے پیغمبر آپ کا دل پریشان ہو جاتا، اور جو تھوڑا تھوڑا کر کے ضرورت کے تحت ہم نے اس کو جبرائیل کے ذریعے آپ پر نازل کیا، اس کا مقصد یہ تھا کہ آپ کو ڈھارس بندی رہے، آپ کے دل میں یہ چیز ہو کہ ابھی قریب ہے کہ آسمان پہ بیٹھا رب مجھ سے رابطہ کرے اور جبرائیل آئیں، تاکہ آپ کا اور ہمارا کنٹیکٹ اور تعلق مضبوط رہے، ٹوٹنے نہ پائے۔ وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا، اور قرآن کو سب سے پہلے ترتیل کے ساتھ کس نے پڑھا؟ اللہ تعالیٰ نے۔ اور پھر قرآن کو ترتیل کے ساتھ پڑھنے کے بعد آگے اس کو پھر جبرائیل نے پیغمبر کو ترتیل کے ساتھ پڑھایا، اور پھر پیغمبر نے ترتیل کے ساتھ جبرائیل کو قرآن سنایا، اور اسی لیے اللہ کہتے ہیں وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ وَنَزَّلْنَاهُ تَنزِيلًا، کہ اے پیغمبر ہم نے قرآن کو تھوڑا تھوڑا نازل کیا ہے نا، اس کے نازل کرنے کا مقصد یہ تھا عَلَى مُكْثٍ، کہ قرآن آپ کے دل پر جم جائے، آپ کے دل پر ٹھہر جائے، اور امت کے لیے بھی آسانی بن جائے۔ اگر قرآن یکدم نازل ہوتا تو ہمارے لیے جس طرح صحابہ کرام کے اوپر اللہ نے شراب کو حرام کیا، تو شراب کا حکم اللہ نے یکدم نازل نہیں کیا، ایک غلط چیز کے ساتھ
جب بندے کی فطرت جمی ہوئی ہو اور اس کی نس نس میں وہ چیز جمی ہوئی ہو، داخل ہو اس کے اندر، تو پھر اللہ تو حکمتوں والا ہے نا، اس سے بڑھ کر کوئی حکیم ہے نہیں۔ اللہ نے پھر قرآن کو نازل کرنے میں اور اس حکم کو حرام کرنے میں تدریج اختیار کی۔ پہلے اللہ نے یہ کہا کہ یہ جو شراب ہے اس کو پی کر لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، نشے کی حالت میں نماز کے قریب نہیں جانا، پہلا سٹیپ رکھا۔ پھر اگلا سٹیپ اٹھایا، فرمایا قل فیہما اثم کبیر ومنافع للناس، اس میں لوگوں کے لیے فائدہ بھی ہے لیکن نقصان بھی ہے۔ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِمَا، شراب کا گناہ وہ اس کے فائدے سے بڑا ہے، شراب کا گناہ اس کے فائدے سے بڑا ہے۔ دوسرا حکم نازل کیا، صحابہ کی تھوڑی تھوڑی نفرت ہوئی شراب کے بارے میں نا، تھوڑی تھوڑی دل کے اندر چیز آئی کہ یہ چیز اچھی نہیں ہے، اگر اچھی ہوتی تو اللہ کبھی بھی اس طرح کے احکام نازل نہ کرتا۔ جب تیسری دفعہ ہوئی تو یکدم اللہ نے حکم نازل کر دیا، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، اے اہل ایمان، شراب، جوا اور تیر فعال جو ہے نا وہ نکالنا تیروں سے، یہ تمام چیزیں شیطان کی پلیدگی میں سے ہیں، فاجتنبوا، ان سے بچ جاؤ، لعلکم تفلحون، شاید کہ تم کیا پا جاؤ۔ یہ ہماری آسانی کے لیے ہے۔ اور میں آپ کو بات بتاؤں، ترتیل جو ہے اس میں پتہ کیا ہوتا ہے، جس طرح میں اور آپ قرآن پڑھتے ہیں، ہم نہ تلفظ کا خیال نہیں کرتے، حروف کے مخارج کا خیال نہیں کرتے، ہمارے مولوی صاحبان بھی، ہمارے عام لوگ بھی، عوام بھی، مثال کے طور پر الحمدللہ رب العالمین، الحمد پڑھا نا، کوئی حروف کا ان کو ادا کرنے کا، ان کی صفات کا خیال نہ کیا، الحمد کہا۔ اس کا معنی کیا ہے پتہ ہے آپ کو؟ الحمد کا معنی ہے ہا ادھر سے نکال کر کہ اللہ تمام تعریفیں کس کے لیے ہیں؟ تیرے لیے۔ لیکن جب کہا کہ الحمد، اس کا معنی بنا کہ آگ کی حرارت اس کا ختم کرنا کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے، جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ آپ مجھے یہ بتائیں، جو اصل قرآن نازل ہوا ہے اس میں کون سے لفظ ہیں؟ اس کی قرات کس طرح؟ الحمد، ہا ہے، لیکن اگر اس کی جگہ پہ ہا پڑے تو معنی کے اندر تبدیلی ہوئی یا نہ ہوئی؟ اور جب آپ نے قرآن کے معنی کو تبدیل کیا، آپ اللہ کے مجرم بنے یا نہ بنے؟ قرآن کہتے ہیں قل هو اللہ احد، قل، یہاں سے قل، جب آپ اس کو پڑھے کل باریک کاف کے ساتھ، اور کل کا تو معنی ہے کہہ دیجیے، لیکن جب کل پڑھیں گے باریک کاف کے ساتھ تو معنی بنے گا کھاؤ۔ کل کا کیا معنی ہے؟ کھاؤ، وہ اللہ ایک ہے۔ اب معنی کل اور کل میں فرق کرنے سے تبدیل ہوا یا نہ ہوا یا نہ ہوا؟ اس کا مجرم کون؟ میں اور آپ۔ اور اللہ نے کیا فرمایا؟ یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، اے ایمان والو تم نماز کے قریب نہ جاؤ، کس حالت میں؟ جب تم نشے میں ہو۔ اگر کوئی بندہ قرآن پڑھتے پڑھتے وقف کا خیال نہ کرے اور پڑھے یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ، رک جائے، سانس لے کر آگے پڑھے وانتم سکارا، اور تم نشے میں ہو، اس کا مطلب یہ ہے کہ جب تم نے بات ختم کی تو تمہاری بات یہاں پر ختم ہوئی کہ لا تقربوا الصلاۃ، نماز کے قریب آپ لوگوں کو نماز کے قریب جانے سے روک رہے ہیں، حالانکہ اللہ کہتا ہے کہ خاص حالت ہے اس میں آپ نے نماز کے قریب نہیں جانا۔ اور اس کی وجہ کیا ہے؟ صرف وجہ یہ ہے کہ ہم نے قرآن کے تلفظ، قرآن کو سیکھنے کے لیے اپنے آپ کو، اپنے ٹائم کو نکالا۔ میرے بھائیوں ادھر دیکھیں، یہ معنی معجم الکبیر امام طبرانی کی، اس کے اندر حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک آدمی کو قرآن پڑھا رہے ہیں، اور وہ کیا پڑھ رہا ہے؟ انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین۔ اس نے کیا پڑھا؟ انما الصدقات للفقراء والمساکین۔ اب للفقراء کے اوپر مد ہے، للفقراء، اس نے مد نہیں کی، اس را کو لمبا۔ قرآن کون پڑھا رہا ہے؟ کون پڑھا رہا ہے؟
کسے پڑھا رہے ہیں؟ ظاہری بات ہے صحابی ہوں گے نا جنہیں پڑھا رہے ہیں، اور وہ قرات کرتے ہوئے کیا نہیں کر رہے؟ کیا نہیں کر رہے بلا؟ مد نہیں کر رہے۔ تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا او بھائی ہاکذا ما اقرئینا من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن اس طرح پڑھنا نہیں سکھایا جس طرح تم پڑھ رہے ہو۔ تو فرمایا کس طرح پڑھوں؟ عبداللہ بن مسعود نے فرمایا تو پڑھو انما الصدقات للفقراء، مد کرو، لمبا کرو را کو، جب تم را کو مد کے ساتھ پڑھو گے تب تمہارا وہ قرآن ہوگا جو پیغمبر کا قرآن ہے۔ کیا نہیں مد ہی نہ کی، صحابی رسول نے فوراً کیا کیا؟ روک دیا، ٹوک دیا، کہا نہیں قرآن ٹھیک کر کے آؤ پھر قرآن کو پڑھنا۔ مجھے یہ بتائیں کہ آج ہم اگر اپنے گریبان میں جھانکیں، اپنے قرآن پر نظر ڈالیں، اپنے تلفظ پر نظر ڈالیں، کیا ہمارا قرآن اس طرح ہے جس طرح صحابہ کرام قرآن کو پڑھتے تھے؟ ہمارے تلفظ اس طرح ہیں جس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو سکھاتے تھے؟ بالکل بھی نہیں۔ میرے بھائیوں، صحابہ کرام تو وہ ہستیاں ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ان من احسن الناس، لوگوں تم میں سے سب سے زیادہ خوبصورت جس کی آواز ہے وہ قرآن کو خوبصورت آواز سے پڑھے، ترنم کے ساتھ پڑھے۔ کیوں؟ جب وہ پڑھے گا کیا ہوگا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی بھی بندہ لیس منا من لم یتغن بالقرآن، جو قرآن کو خوبصورت کر کے نہیں پڑھتا اس کا تعلق امت محمدیہ سے نہیں پڑھا جاتا، خوبصورت آواز نہیں ہے وہ۔ بھائی اللہ کو راضی کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی لہجہ، کوئی نہ کوئی انداز تو بنا سکتے ہیں نا۔ ہو سکتا ہے اللہ تمہاری آوازوں کو نہ دیکھے، اللہ تمہارے گلوں کو نہ دیکھے، اللہ تمہارے لہجوں کو نہ دیکھے، اللہ تمہارے اندازوں کو اور تمہارے خلوص کو دیکھ کر دنیا کی نیکیاں تمہاری جھولی کے اندر ڈال دے۔ فرمایا کہ قرآن اس طرح پڑھو کہ جب تم پڑھو قرآن اذا سمعتموہ، جب تم کسی کا قرآن خوبصورت آواز میں سنو تو کیا ہو؟ ایسے لگ رہا ہو حسبتموہ یخشی اللہ، تمہیں یہ گمان ہو، تمہیں یہ پتہ چل رہا ہو کہ یہ بندہ قرآن اندر سے پڑھ رہا ہے، یہاں سے پڑھ رہا ہے، اخلاص سے پڑھ رہا ہے، اور اس کا قرآن پڑھنا اتنا پر اثر اور پر مغز ہو کہ تمہارے اوپر بھی وہ اللہ کا ڈر پیدا کر دے۔ میرے بھائیوں، یہ ہے قرآن کے حوالے سے، قرآن کے حقوق کے حوالے سے، قرآن کی قرات کے حوالے سے چند باتیں۔ اب باتیں ہیں قرآن کے فہم کے حوالے سے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا کیا عمل تھا پتہ ہے؟ میں نے حدیث پڑھی ہے، امام طبری نے جامع البیان میں، اور اسی طرح امام قرطبی نے احکام القرآن میں اس حدیث کو نقل کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں، صحابہ کہتے ہیں کہ کان الرجل منا اذا تعلم 10 آیات، صحابہ میں سے، ہم میں سے کوئی جب قرآن مجید کو سیکھتا، پڑھتا اور کیا کرتا، 10 آیات کو سیکھ لیتا، 11ویں آیت کی طرف منتقل اس وقت تک نہیں ہوتا تھا جب تک حتی یعرف معانیہن والعمل بہن، جب تک ان 10 آیات کے معنی اور مفہوم کو اچھی طرح سمجھ نہ لیتے اور ان کے اوپر عمل نہ کر لیتے، جب تک یہ 2 کام نہ کر لیتے تب تک 11ویں آیت کی طرف صحابہ منتقل نہیں ہوتے تھے۔ صحابی کہتے ہیں ہمیں نا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ قرآن پڑھاتے ہیں، قرآن سکھاتے اور قرآن پڑھاتے اور قرآن سکھاتے تو ہم کیا سیکھتے ہیں؟ وہ ہمیں بار بار یہی تلقین کرتے، وہ کہتے کہ ہم تمہیں قرآن اس طرح پڑھائیں گے جس طرح ہم نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پڑھا ہے، سیکھا ہے۔ تو فرمانے لگے وہ کون سا انداز تھا جس سے سیکھا ہے؟ وہ کہتے
حتی یعلموا ما فی ہذہ من العلم والعمل. وہ کہتے ہیں جب تک تم دو چیزوں کے بارے میں علم نہ حاصل کر لو تب تک ہم تمہیں 10ویں سے 11ویں آیت کی طرف منتقل نہیں ہونے دیں گے. اور وہ دو چیزیں کون سی ہیں؟ ایک قرآن کا فہم، ایک قرآن کا علم، اور دوسرے نمبر پر قرآن پر عمل کر کے دکھانا. آپ لوگوں نے سورۃ آل عمران پڑھی ہے نا، ترجمہ پڑھا ہے نا. اللہ آپ کے علم و عمل میں اضافہ فرمائے. لیکن ادھر دیکھیں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے جس وقت سورۃ البقرہ کے ترجمے کو، اس کے معنی اور اس کے مفہوم کو سیکھا، پڑھا، اللہ کی قسم شکرانے کے طور پر کیا کیا؟ ان عمر بن الخطاب نہر جزورا علی اختتام سورۃ البقرہ. حضرت عمر نے جب سورۃ البقرہ کے معنی اور مفہوم کو سمجھ لیا تو شکرانے کے طور پر اللہ کے راستے میں ایک اونٹ کو ذبح کیا کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے قرآن سورۃ البقرہ جو قرآن کی سب سے بڑی سورت، اس کا فہم مجھے عطا کیا ہے، اس کا تدبر میری جھولی میں ڈالا ہے. اللہ یہ تیرا شکر ہے مجھ کے اوپر، میرے اوپر. یہ صحابہ کرام کا طرز عمل ہے کہ قرآن کا فہم حاصل ہوا، پورا نہیں، ایک سورت کا، لیکن شکرانے میں گر پڑے اور اللہ کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ اللہ سے دعائیں کر رہے ہیں، اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے قرآن کا مجھے فہم عطا کیا ہے. میرے بھائیوں،